بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، خلیفہ ہارون رشید کے دور میں بغداد میں ایک درویش رہتے تھے۔ ان کا نام بہلول دانا تھا۔ بہلول دانا بیک وقت ایک فلاسفر اور ایک تارک دنیا درویش تھے۔ ان کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا اور نہ ہی کوئی جگہ۔ وہ عموماً شہر میں ننگے پاؤں پھرتے اور جہاں تھک جاتے وہیں بیٹھ جاتے تھے۔ بعض لوگوں نے انہیں مجذوب لکھا ہے کہ وہ اللہ کی تجلیات اور عشق میں مستغرق و گم رہتے تھے اور اپنے ارد گرد کے ماحول سے بے خبر ہوتے، بہت کم لوگوں سے بات کرتے تھے، اور جب کبھی عوام الناس کی طرف رخ کرتے تو حکمت و دانائی کی خیرات بانٹتے اور عجیب و غریب باتیں کرتے، جس سے پتہ چلتا کہ وہ اللہ کے بہت بڑے ولی کامل تھے۔ بہلول کی انہی خوبیوں نے ان کا اصل نام فراموش کروا دیا تھا۔ آپ کا اصل نام وہب بن عمر تھا اور جائے پیدائش کوفہ بیان کی گئی ہے۔ تاریخ ولادت کے متعلق کوئی مستند حوالہ نہ مل سکا، مگر وصال کی تاریخ 191 ہجری، 193 ہجری اور 197 ہجری تینوں ہی قول ملتے ہیں۔ آپ کا مزار پر انوار بغداد شریف کے مشہور قبرستان میں ہے۔ ایک بار شیخ جنید بغدادی سفر کے ارادے سے بغداد روانہ ہوئے۔ حضرت شیخ کے کچھ مرید بھی ساتھ تھے۔ شیخ نے مریدوں سے پوچھا، تم لوگوں کو بہلول کا حال معلوم ہے؟ لوگوں نے کہا، حضرت وہ تو ایک دیوانہ ہے، آپ اس سے مل کر کیا کریں گے؟ شیخ نے کہا، اس کو تلاش کرو۔ مرید ادھر ادھر بھاگنے لگے اور آخر ان کو بہلول ایک صحرا میں مل گئے۔ شیخ بہلول کے پاس گئے تو دیکھا بہلول سر کے نیچے اینٹ رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ شیخ نے سلام کیا تو بہلول نے جواب دے کر پوچھا، کون ہو تم؟ فرمایا، میرا نام جنید بغدادی ہے۔ بہلول کہنے لگے، اچھا تو تم ہو وہ شخص جو لوگوں کو دین سکھاتے ہو؟ مزید کہنے لگے کہ اچھا، اپنے کھانے کا طریقہ تو تم جانتے ہوگے؟ شیخ کہنے لگے، جی ہاں، بسم اللہ پڑھتا ہوں اور اپنے سامنے کی چیز کھاتا ہوں، چھوٹا نوالا لیتا ہوں، آہستہ آہستہ چباتا ہوں، لوگوں کی طرف نہیں دیکھتا اور اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ پھر دوبارہ کہا کہ جو لقمہ بھی کھاتا ہوں الحمدللہ کہتا ہوں، کھانا شروع کرنے اور ختم کرنے کے بعد ہاتھ دھوتا ہوں۔ یہ سن کر بہلول کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، تم انسانوں کے پیر و مرشد بنے پھرتے ہو اور حال یہ ہے کہ اب تک کھانے پینے کا طریقہ بھی نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر بہلول نے اپنا راستہ لیا۔ شیخ کے مریدوں نے کہا، اے حضرت، یہ تو دیوانہ پاگل ہے۔ شیخ صاحب نے فرمایا کہ دیوانہ تو ہے، لیکن اپنے کام کے لیے ہوشیاروں کے بھی کان کاٹتا ہے، اس سے سچی بات سننا چاہتا ہوں۔ شیخ فرمانے لگے کہ آؤ اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ بہلول نے ویرانے میں پہنچ کر اپنا ڈیرہ جما لیا۔ شیخ بغدادی ان کے پاس گئے تو بہلول نے پھر ان سے ایک سوال کیا کہ کون ہو تم؟ شیخ صاحب نے جواب دیا، میں ہوں جنید بغدادی، جو کھانے کا طریقہ نہیں جانتا۔ بہلول بولے کہ خیر، تم کھانے کا طریقہ تو نہیں جانتے، لیکن گفتگو کرنے کا تو جانتے ہوگے۔ شیخ صاحب نے جی میں سر ہلایا۔ شیخ صاحب کہنے لگے کہ میں ہر بات ناپ تول کر کرتا ہوں،
بے معنی اور بے موقع بات نہیں کرتا۔ سننے والوں کی عقل کا اندازہ کر کے خلق خدا کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی طرف توجہ دلواتا ہوں۔ یہ خیال رکھتا ہوں کہ اتنی باتیں نہ کروں کہ لوگ مجھ سے بیزار ہو جائیں۔ باطنی اور ظاہری علوم کے نقطے پر نظر رکھتا ہوں۔ بہلول کہنے لگے کہ کھانا کھانے کے آداب تو ایک طرف، تمہیں تو گفتگو کا بھی طریقہ نہیں آتا۔ بہلول نے یہ کہہ کر حضرت جنید سے منہ پھیرا اور ایک طرف کو چل دیے۔ مریدوں سے خاموش نہ رہا گیا، کہنے لگے اے حضرت، یہ شخص تو دیوانہ ہے، آپ اس کی باتوں پر توجہ نہ دیجیے۔ شیخ اٹھے اور بہلول کا پیچھا کرنے لگے۔ بہلول کہنے لگے کہ تمہیں کھانا کھانے اور گفتگو کرنے کے آداب معلوم نہیں، سونے کا طریقہ تو تمہیں معلوم ہی ہوگا۔ شیخ کہنے لگے جی ہاں، معلوم ہے۔ بہلول نے کہا اچھا تو بتاؤ پھر۔ شیخ کہنے لگے کہ عشاء کی نماز اور وظائف پڑھنے کے بعد میں سونے کے لیے چلا جاتا ہوں۔ پھر سونے کے وہ آداب بیان کیے جو انہوں نے بزرگان دین سے سیکھے تھے۔ یہ سن کر بہلول کہنے لگے پس معلوم ہوا کہ تم سونے کے آداب بھی نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر بہلول نے جانا چاہا تو حضرت جنید بغدادی نے ان کا دامن پکڑ لیا اور بولے اے حضرت، میں نہیں جانتا تو اللہ کے واسطے آپ مجھے سکھا دیں۔ بہلول کہنے لگے تو میاں سنو، تم نے جتنی بھی باتیں کی ہیں وہ سب بات کی باتیں ہیں، اصل باتیں میں بتاتا ہوں۔ کھانا کھانے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حلال کی روٹی ہونی چاہیے۔ اگر غذا میں حرام کی آمیزش ہو جائے تو جو آداب تم نے بیان کیے ہیں ان کے برتنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، اور دل روشن ہونے کی بجائے اور تاریک ہو جائے گا۔ شیخ جنید بے ساختہ بول اٹھے، اللہ آپ کو جزا دے۔ پھر بہلول کہنے لگے کہ گفتگو کرتے وقت دل کا پاک اور نیت کا صاف ہونا بے حد ضروری ہے، اور جو بات کہی جائے وہ اللہ کی رضامندی کے لیے ہو۔ اگر کوئی بھی غرض ہوگی یا لالچ ہوگا تو خواہ کتنی ہی اچھی بات ہو تمہارے لیے وبال جان بن جائے گی۔ پھر سونے کے متعلق بتانے لگے، اسی طرح سونے کے بارے میں جو تم نے جواب دیا وہ بھی اصل مقصود نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب تم سونے لگو تو تمہارا دل بغض، کینہ اور حسد سے پاک ہو، تمہارے دل میں دنیا اور مال دنیا کی محبت نہ ہو، اور نیند آنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہو۔ بہلول کی بات ختم ہوتے ہی حضرت جنید بغدادی نے بہلول کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور دعائیں کرنے لگے۔ شیخ جنید کے مرید یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔